تو آپ کو اس بات کے بارے میں کتنی مرتبہ سمجھا چکا ہوں، کتنی مرتبہ، اور آپ بھی سب جانتے ہیں کہ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ عزت ذلت کا مالک ہے، لیکن میرے دوستو میں نے آپ کو یہ بھی کتنی مرتبہ بتایا ہے کہ اللہ نے ہمیں پرمیشن دے رکھی ہے، ہمیں اجازت ہے، دنیا میں اجازت ہے کہ اگر تم چاہو تو عزت بھی پا سکتے ہو، اگر تم چاہو تو ذلت بھی پا سکتے ہو، مرضی تمہاری، اختیار کرو تم کیا کرتے ہو۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ انسان جو ذلیل ہوتا ہے وہ اپنی خود کی مرضی سے ہوتا ہے، خود کی غلطی سے ہوتا ہے، خود کے رویے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو انسان رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، جس کی عزت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، وہ انسان وجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا خود کا رویہ، اس کا خود کا کردار، اس کے خود کے الفاظ۔ وجہ یہ ہوتا ہے جو یہ لوگوں کے سامنے اپنی بد اخلاقی کو دکھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر چاہے تو اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ بتاؤ، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے ناکام ہوں، اللہ کے بندے ذلیل ہوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے جہنم میں جائیں؟ اللہ تو چاہتا ہے کامیاب ہو جائیں۔ تو جب اللہ چاہتا ہے کہ بندے کامیاب ہو جائیں تو یہ جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، آپ بھی ہو جو آپ سن رہے ہو، تو پھر آپ گناہ کیوں کرتے ہو؟ آپ غلط کام کیوں کرتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے زنا کرنا غلط ہے، چوری کرنا غلط ہے، گالی دینا غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، کسی پر ناحق ظلم کرنا غلط ہے، کسی کو ستانا غلط ہے، کسی کا انصاف نہ کرنا غلط ہے، کسی کا حق مارنا غلط ہے، کسی کا حق داب کر بیٹھ جانا، کسی پر ظلم کرتے رہنا، کسی کے مال کو چھیننا، کسی کے مال پہ گندی نیت رکھنا، یہ سب غلط ہے۔ تو پھر کیوں کرتے ہو؟ جب آپ کو پتہ ہے اللہ عزت ذلت کا مالک ہے تو تم ذلت کا کام کیوں کرتے ہو؟ عزت اللہ دے گا، تو اللہ عزت جب دے گا جب بندے تو عزت والے کام کرے گا، جب تو اچھے کام کرے گا، جب تیرا کام ایسا ہوگا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو، بندے تجھ سے خوش ہوں، بندوں کا تجھ سے من لگتا ہو، بندوں کے دل میں تو بستا ہو، تیری باتیں ان کے دلوں میں جگہ کرتی ہوں، تب دیکھ تجھے بندے بھی عزت دیں گے اور اللہ بھی عزت دے گا۔ اب بندے تیرے ہاتھ میں تو کیا لینا پسند کرتا ہے، کس چیز کو تو قبول کرتا ہے، یعنی تو کس چیز کا درخت لگا کر کس چیز کے پھل کھانا چاہتا ہے، ابھی تیرے اوپر ہے۔ اللہ نے تجھے ہاتھ بھی دیا ہے، آنکھ بھی دی ہے، منہ بھی دیا ہے، زبان بھی دی ہے، سوچ بھی دی ہے کہ تو سوچ اچھی طریقے سے، یعنی دماغ جو دیا ہے، تو اللہ نے تجھے بالکل پرفیکٹ کر کے بنایا ہے، تو ایک بہترین انسان ہے، بہترین کر بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے۔ تو اب تو خود سوچ، خود سوچ۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے اتنا بہترین بنایا ہے، آپ سوچ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کا جو من چاہے گا وہ کریں گے۔ آپ کا اگر پھل کھانے کا من کر رہا ہو، پھل کھانے کا، تو آپ درخت کس چیز کا لگائیں گے، بیج کس چیز کا ڈالیں گے؟ تم اتنے بے وقوف ہو کہ تمہارا آم کھانے کا من کر رہا ہے اور تم نیبو کا درخت لگا دو؟ بتاؤ مجھے۔ آپ اتنے بے وقوف ہو کہ آپ کا لیچی کھانے کا من کر رہا ہے اور آپ آم کا درخت لگا دیں؟ نہیں ہو نا۔ آپ اس کی جانچ کریں گے، تحقیق کریں گے، اس چیز کا علم حاصل کریں گے، اس چیز کو سمجھیں گے، تب جا کے آپ آگے کو کام کریں گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو میرے بھائی ایک بات تو بتا، جب تجھے عزت چاہیے، تو ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہے، تجھے پتہ ہے عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، تو اللہ بھی تو جب دے گا جب تو ایسا بیج بوئے گا، ایسا کام کرے گا۔ تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے عزت دے، تو چاہتا ہے اللہ تیرے کاموں میں برکت کرے، تو چاہتا ہے اللہ تجھے ہر حال میں کامیاب کرے، تو چاہتا ہے اللہ تیری پریشانیوں کو دور کرے، تو چاہتا ہے تو ہر غم سے محفوظ ہو، تو چاہتا ہے ہر پریشانی تجھ سے دور ہو، تو چاہتا ہے اللہ کی نعمتیں خوب تیرے اوپر بکھری ہوئی ہوں، تو چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو، اللہ مجھے دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے، تو چاہتا ہے کہ میں نیک انسان، متقی پرہیزگار رہوں، یعنی میں بھی جنت کا حقدار بنوں، اللہ کا نیک بندہ بنوں۔ میرے بھائی اگر تو چاہتا ہے تو تو کرے گا، تبھی تو اللہ تجھے کروائے گا۔ تو چاہتا تو ہے لیکن کرتا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے۔ تو جانتا ہے کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، اللہ دینے والا ہے، لیکن اللہ کب دینے والا ہے؟ کب دینے والا ہے؟
جب بندہ اللہ سے کہے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ کو کر کے دکھائے گا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے مال بھی دے، عزت بھی دے، صحت بھی دے، کامیابی بھی دے، لیکن دیکھ میں چاہتا ہوں تجھ سے لینا، اور میں تجھے یہ بھی دکھاتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے پروف دیتا ہوں، میں تجھے راضی کرتا ہوں، تیرے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، حقوق ان کے ادا کرتا ہوں، ان کا حقوقوں کو پہچانتا ہوں، ان کے دل نہیں دکھاتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، ان کے کام کرتا ہوں، ان کے کام آتا ہوں، کسی کا حق نہیں مارتا ہوں، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں، کسی کو گالی نہیں دیتا ہوں، کسی سے جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں حرام پہ نیت نہیں رکھتا ہوں، میں حرام کام نہیں کرتا ہوں، میں حرام ریلیشنوں میں نہیں پڑتا ہوں، میں زنا کی طرف نہیں جاتا ہوں، کوئی میرے ساتھ غلط کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ غلط نہیں کرتا ہوں، میں تجھی پر یقین رکھتا ہوں، تجھی سے مانگتا ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں، میں تیرے آگے سر جھکاتا ہوں، کسی کو نہیں مانتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو اللہ ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی کھلانے والا ہے، تو ہی پلانے والا ہے، تو ہی جلانے والا ہے، تو ہی موت دینے والا ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے، مجھے پتہ ہے، اس لیے میں تجھ سے مانگتا ہوں میرے مولا میرے کام بنا دے۔ تو اللہ کی قسم جب تم اللہ کو دکھاؤ گے، جب تم اللہ سے ان باتوں کے بارے میں جتاؤ گے، اللہ کو بتاؤ گے، اللہ سے کہو گے، تو اللہ تو سب جاننے والا ہے، اللہ تو غیب کا بھی علم رکھتا ہے، تو اللہ کو جو دکھتا ہے کہ اللہ اس کو نہیں دیکھے گا؟ مجھے بتاؤ۔ تو جب اللہ دیکھے گا کہ میرا بندہ ایسے کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، تو پھر اللہ اس کو وہ چیز عطا کرے گا جس کو چاہیے ہوگی۔ عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ عزت ذلت کا، یعنی وہ تمام دنیا کا آل چیز، ہر مخلوق کا، ہر چیز کا، ہر نعمت کا، سب چیز کا مالک کون ہے؟ ارحم الراحمین، وہ خالق، وہ مالک وہی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، وہ ہمارا اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ تو اللہ دیکھتا ہے میرے بندے کو کیا چاہیے۔ اب بندہ زنا کے کام بھی کرے، چوری کے کام بھی کرے، کہ لوگوں کے دل بھی دکھاوے، لوگوں کے ساتھ غلط بھی کرے، تو اللہ کیا وہ نہیں دیکھتا ہے؟ مجھے بتاؤ، اللہ وہ نہیں دیکھتا ہے؟ تو اللہ عزت ذلت کا مالک تو ہے، لیکن جو تو کام کرے گا اللہ تجھے وہی دے گا، جس کا تو اسباب بنائے گا، جس کو تو لینا چاہے گا تو اللہ وہی دے گا، کیونکہ اللہ نے عزت ذلت ہی نہیں جنت جہنم بھی بنائی ہے، اور جنت جہنم ہی نہیں، آخرت کا دن جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں وہ بھی بنایا ہے۔ وہ کیوں بنایا ہے؟ کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کا انصاف کر سکے۔ کیا کر سکے؟ اپنے نیک بندوں کا انصاف کر سکے، ان کو ان کا حق دے سکے، ان کو صحیح جگہ پہنچا سکے، ان کو وہ دے سکے جس کے وہ مستحق ہیں، جو ان کا حق ہے، جس کا اس پر حق ہے، جو انہوں نے جس کے لیے کیا، اللہ ان کو وہ دے۔ تو اللہ نے قیامت کا دن طے کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے نے عبادتیں کریں، برداشت کری، صبر کرا، اللہ کو راضی کیا، اللہ کی مخلوق سے محبت کی، تو اللہ کا بھی یہ حق بنتا ہے اپنے بندے پہ کہ اللہ رب العزت اس پر رحم فرمائے، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس کو جنت کا حقدار بنائے، اس کو جہنم سے بچائے۔ یہ اللہ کا بھی حق ہے، اور اللہ حق تلفی نہیں کرتا، اللہ حق تلفی نہیں کرتا۔ سب سے بہترین انصاف کرنے والا اللہ ہے۔ سب سے بہترین انصاف کون کر سکتا ہے؟ اس سے بہتر ہے کوئی اس سے بہتر نہیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ دنیا میں جو انسان کرتا ہے اس بات کے بارے میں توجہ فرمائیں کہ دنیا میں جو انسان کرتا ہے، یہ جو کرامن کاتبین ہیں، یہ اس کا عمل لکھتے رہتے ہیں۔ تم چاہے مذاق میں گالی بکو، چاہے اچھی باتیں کرو، سمجھتے ہو؟ اللہ کی قسم ہم دن بھر میں ایسے کام کرتے ہیں، ایسے کام کر دیتے ہیں، ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ ہم جس کو اہم بھی نہیں سمجھتے، ہم جس کو ضروری نہیں سمجھتے، ہم جن کی یعنی یہ سمجھتے نہیں کہ ان کا بھی کچھ ہو سکتا ہے، ہم ایسا الفاظ بول دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی سزا اتنی بڑی بھگتنی پڑ سکتی ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ کرامن کاتبین جو ہیں یہ لکھتے ہیں،
جو کہ آپ سب کو بھی پتہ ہے، اور یہ آپ کا اعمال کا رجسٹر تیار کر رہے ہیں، تیار۔ آپ کو تنخواہ ان کو نہیں دینی ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، یہ اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ ان کو کیا دے گا کیا نہیں دے گا، سمجھتے ہو؟ لیکن کام یہ آپ کو بھی برابر کرتے رہیں گے، چاہے آپ اچھا کرو یا برا کرو۔ یہ تو دنیا ہے، اگر دنیا میں آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ اچھے کی امید کرے گا، اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ اچھے کی امید نہیں کرے گا۔ آپ چاہیں اپنے فرشتوں کو اچھا برا کہتے رہو، وہ یہ نہیں دیکھنے کے، کیونکہ وہ اپنے اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ آپ کا رجسٹر تیار کر رہے ہیں۔ آپ کچھ بھی کرو، پھر ان کی پگار ہمیں نہیں دینی، اتنے وفادار، سمجھتے ہو؟ آپ ایک بھی جملہ کیسے ہی بولو، وہ تھکیں گے نہیں، سوئیں گے نہیں، بھولیں گے نہیں، بھول چوک نہیں ہونے کی ان سے، وہ سب لکھیں گے۔ اب اس بات کے بارے میں دھیان دو کہ انسان دن بھر میں ایسی گفتگو کر دیتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جس کو وہ اہم بھی نہیں سمجھتا، تو کل جب قیامت کے دن اس کو اعمال کا رجسٹر دکھا دیا جائے گا، اب میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو میرا اعمال کا رجسٹر چڑھ رہا ہوگا، لکھا جا رہا ہوگا۔ آپ کیا بولتے ہیں، ہم سب کیا کہتے ہیں، ہم سب کیسے زندگی گزارتے ہیں، تو ہماری زندگی کا رجسٹر تیار ہو رہا ہے۔ اب تو دنیا کے بھی کیمرے آ گئے ہیں، اللہ نے تو جب سے پیدا کیا ہے اس کو تو جو کب سے کیمرے چل رہے ہیں، وہ سب ایک ایک چیز دکھا دے گا۔ یہ تم کیا سوچتے ہو، یہ ہاتھ تمہارا ہاتھ ہے، یہ زبان تمہاری زبان ہے، یہ ٹانگیں تمہاری ٹانگیں ہیں؟ بتاؤ مجھے، یہ شریر جو ہے اس کے مالک تم خود ہو؟ نہیں، اللہ نے تمہیں یہ عطا تو کیا ہے لیکن اس کا مالک نہیں بنایا ہے۔ ہاں، تمہیں اس پر پورا کنٹرول دیا ہے، تم اس کو اپنے طریقے سے یوز کر سکتے ہو، سمجھتے ہو؟ تمہیں ایک زبان دی ہے، تمہیں ایک منہ دیا ہے بولنے کے لیے، زبان دی ہے کرو اس سے لغزشیں کیسے کرتے ہو، کان دیے ہیں سننے کے لیے، پیر دیے ہیں چلنے کے لیے، ہاتھ دیے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے، لیکن کل قیامت کے دن تم جھوٹ بول سکتے ہو، تمہارے اعضاء گواہی دیں گے، ہمارے اعضاء گواہی دیں گے، یاد رکھنا۔ اب ہم جو یہ کام کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، تو کل جب ہم اس کو دیکھیں گے، جو نیک ہوگا بھائی اسے تو دیکھو خوشی ہوگی، اور جو ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، وہ کہے گا ہائے میری ہلاکت آئی، یہ کیسا دفتر ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، کیا ہے یہ، کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا دفتر ہے۔